چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ آج کس عظیم ہستی کی شان بیان کرنی ہے۔ آج ماشاء اللہ 17 رمضان المبارک ہے، اور آج جس ہستی کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے ان کی شان بڑی عرفہ، بڑی اعلیٰ ہے۔ ان کے القابات ہی اتنے پیارے ہیں۔ ان کو ام المومنین، زوجہ رسول کریم، حبیبہ حبیب خدا، عفیفہ، صدیقہ، عالمہ، مفتیہ، مفسرہ، محدثہ، فقیہہ، عابدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ کہا جاتا ہے۔ یقیناً بہت سارے ناظرین پہنچ گئے ہوں گے۔ جی ہاں، آج ہماری مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ کیا عظیم ہستی ہیں آپ، کیا مقام آپ کو حاصل ہوا ہے۔ آپ ام المومنین، مومنوں کی ماں ہیں۔ آپ کا نام نامی، اسم گرامی عائشہ، کنیت ام عبداللہ، والدہ کا نام ام رومان، اور والد امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 17 رمضان مبارک 57 یا 58 سنہ ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ گویا آج آپ کا یوم وصال ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے پہلو میں دفن کیا۔ کیا خوبصورت اشعار آپ کی شان میں لکھے گئے۔ اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دی، جو ہو ام المومنی بنت امیر المؤمنی۔ کیا مبارک نام ہے، کیسا پیارا ہے لقب، عائشہ محبوبہ محبوب رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیگر ازواج مطہرات پر جو فوقیت، جو ممتاز حیثیت حاصل ہے، وہ کمال ہے۔ آپ کو جو خاص ایک مقام حاصل ہوا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، تو جو دنیا کے آخری لمحات کی کیفیت بیان کرتے ہوئے بی بی عائشہ خود فرماتی ہیں کہ جب مزاج رسول پاک میں شدت مرض کی وجہ سے تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اس وقت میرے پاس میرے بھائی حضرت عبد الرحمن آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی طرف دیکھنے لگے، تو میں جانتی تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسواک پسند فرماتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی کہ حضور کیا میں آپ کے لیے مسواک لے لوں؟ تو آپ نے سر مبارک سے ہاں ارشاد فرمایا۔ تو میں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے لی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ سخت محسوس ہوئی، تو میں نے عرض کی کیا میں اسے نرم کر دوں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کے اشارے سے فرمایا ہاں۔ تو بی بی عائشہ فرماتی کہ میں نے مسواک کو چبا کر نرم کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پانی کا ایک پیالہ تھا، میرے آقا دست اقدس اس پانی کے اندر داخل فرماتے، اور اپنے چہرہ انور پر مس کرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یعنی اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر اپنا دست اقدس بلند کر کے عرض کرنے لگے، پھر رفیق الاعلی یعنی رفیق اعلیٰ میں، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے کہ آخری وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوا، کیا خوبصورت اشعار لکھے ہیں۔ جن کا پہلو ہو نبی کی آخری آرام گاہ، جن کے حجرے میں قیامت تک نبی ہو جاں گزیں، آستاں ان کا فرشتوں کی زیارت گاہ ہے، کیونکہ اس میں جلوہ فرما ہے امام المرسلین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنا آپ نے ناظرین کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا شرف عطا کیا، کیسی خصوصی قرب اور رفاقت پانے کا منفرد اعزاز عطا کیا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں نبی پاک گویا آرام فرما تھے،
آپ کا لعاب دہن نبی پاک کے لعاب دہن سے مل گیا، کیونکہ آپ نے آخری وقت میں مسواک نرم کر کے دی۔ آج بھی جو روضہ رسول ہے، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم جو سنہری جالیوں پر حاضری دیتے ہیں، چونکہ حجرہ عائشہ میں نبی پاک نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا تو وہی جگہ آپ کا مزار بنا۔ آج بھی رہتی دنیا بلکہ صبح قیامت تک جب بھی نبی پاک کے دربار میں جا کر سلام پیش کرتی ہے تو بیسیکلی یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے آقا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہا کرتے۔ سبحان اللہ، خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات پر 10 فضیلتیں مجھے عطا کی گئی ہیں۔ عرض کی گئی کہ وہ 10 فضیلتیں کون سی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، ان میں سے چند بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ کہتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے علاوہ کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ نمبر 2، میرے علاوہ ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس کے ماں باپ دونوں مہاجر یعنی ہجرت کرنے والے ہوں۔ آپ کی والدہ نے بھی ہجرت کی، آپ کے والد نے بھی ہجرت کی۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک نے میری پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن میں نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتی ہیں کہ نکاح سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کی ان سے نکاح کر لیجئے کیونکہ یہ آپ کی زوجہ ہیں۔ گویا کہا جا سکتا ہے کہ جبریل امین رشتہ لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد پڑھتے تھے اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے سوئی رہتی تھی۔ امہات المومنین میں سے کوئی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کریمانہ محبت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ اور آگے فرماتی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول وحی کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف فرما ہوتے تھے۔ میرے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں کسی دوسری زوجہ محترمہ کے پاس آپ پر وحی کا نزول نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور میرے حلق اور سینے کے درمیان تھا اور اسی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری باری کے دن یعنی جب میرے یہاں نبی پاک نے کرم فرمانا تھا اس دن دنیا سے پردہ فرمایا۔ اور سبحان اللہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور میرے گھر میں بنائی گئی۔ کیا مرتبہ ہے، کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت بات مفتی احمد یار خان نعیمی اپنے اشعار میں لکھتے ہیں، دی گواہی آپ کی عفت کی سورہ نور نے، مدحا کرتا ہے تیری عصمت کی قرآن مبین۔ ان کے بستر میں وحی آئے رسول اللہ پر اور سلام خادمانہ بھی کریں روح الامین۔ کیا شان ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل کیسے بیان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تم اپنا 2/3 دین اس حمیرہ یعنی حضرت عائشہ سے حاصل کر لو۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ مفتیہ تھی، آپ مفسرہ تھی، آپ ایک ایسی عالمہ تھی کہ صحابہ کرام بھی اپنے مسائل کے لیے آپ سے رجوع کیا کرتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ سے محبت رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام خانوں پر۔ یعنی اس طرح نبی پاک نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل بیان کیے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کیسی سخی تھی، کس قدر سخاوت کیا کرتی کہ آپ کے پاس غریب آتے آپ ان کی مدد کرتی۔ ایک بار اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں بکری پیش کی گئی اور انہوں نے اس کو ذبح کر کے تقسیم کر دیا۔ نبی پاک کچھ دیر کے بعد تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، یعنی بکری کا جو کاندھے کا گوشت تھا وہ بچ گیا ہے، باقی سب بانٹ دیا ہے۔ تو کیا عرض کیا؟ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا ناظرین وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ جی ناظرین سمجھے آپ؟ یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ کاش یہ فلسفی یہ سارا معاملہ ہم سمجھ جائیں کہ جو اللہ کی راہ میں بٹتا ہے نا وہی بیسیکلی بچتا ہے۔ جو ہم نے کھا لیا یا جو ہم نے یوز کر لیا یا جو پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں
کھا کر ختم ہو جاتا ہے، پیچھے چھوڑتے ہیں تو ہمیں تو نہیں ملتا. جو آگے پہنچانا ہے نا آخرت کے لیے، بیسیکلی وہی بچا ہوا ہے نا. تو جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا ہے، جو بانٹ دیا جاتا ہے نیکی کے کاموں میں، بیسیکلی وہی سیونگ ہے، وہی بچنا ہے. اللہ کرے میں اپنی بات آپ سب کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ آپ بات اگر سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نا، وہی آپ کا بچا ہوا مال ہے، وہی آپ کی سیونگ ہے، اور وہی آپ کو کام آنی ہے. کیونکہ حدیث قدسی بڑی پیاری ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا مضمون ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. میں اس دن تجھے عطا کروں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اللہ اکبر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال سیو ہو جائے، سیکیور ہو جائے، اور آپ کو اس دن ملے جس دن لوگ ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، تو خرچ کیجئے اللہ کی راہ میں. جو نیکی کا کام نظر آئے خرچ کیجئے. غریبوں کی مدد کیجئے، پریشان حالوں کی مدد کیجئے، اپنے پڑوسیوں کی مدد کیجئے. کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے تو اس میں آگے بڑھ کے تعاون کیجئے. کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا یہ رقم دینا کب کہاں کیسے کام آئے گا. ایک اور خوبصورت حدیث پاک ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے، گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. کاش اہل بیت اطہار کی ان سخاوتوں کا اللہ میں حصہ عطا فرمائے کہ وہ اپنے پاس تھوڑا ہوتا تھا پھر بھی بانٹ دیتے تھے. آج ہمارے پاس بہت ہوتا ہے پھر بھی تھوڑا بھی نہیں بانٹتے. اپنے مال کو بانٹتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے مشکل فیل کرتے ہیں، لوگ زکوٰۃ پوری نہیں دیتے. ایسا نہ کریں ناظرین. اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دل کھول کر خرچ کریں، اور یہ سوچ کر خرچ کریں کہ یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، آخرت میں مجھے مل جائے گا اور انشاءاللہ ملٹی پلائی ہو کر ملے گا. خرچ بھی کریں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ مولا تیری مہربانی، تو نے خرچ کرنے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. تو بہرحال ناظرین، اہل بیت اطہار جتنے نبی پاک کی ازواج ہیں، پیارے آقا کی آل ہے، سبحان اللہ، یہ وصف تو سب میں موجود تھا کیونکہ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، آقا تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے. ایسی سخاوت تھی کہ اپنے پاس لباس کم ہوتے تھے، اپنے پاس کھانا پینا کم ہوتا تھا، فاقہ ہوتا تھا، مگر کوئی اللہ کے نام پہ مانگنے والا آ جاتا تو وہ اپنی ضرورت کی چیز بھی دوسرے کو دے دیا کرتے. سبحان اللہ. ایک بار نبی پاک علیہ السلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا دیکھا. آقا علیہ السلام کی تربیت کا انداز دیکھیں، اپنی ازواج کے ساتھ تعلق کا انداز دیکھیں. نبی پاک نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا اور فرمایا، اے عائشہ روٹی کی قدر کرو. حدیث کا مضمون ہے. فرماتے ہیں کہ جس قوم سے گئی ہے پھر واپس نہیں آئی ہے. اب ذرا بتائیے یہ کیسا شاندار سبق ہے. آج ہمارے گھروں میں کتنا اناج ضائع ہوتا ہے. رمضان جاری ہے نا، سحری پک رہی ہوگی، افطاری بن رہی ہوگی، ہم کہیں دعوت میں جا رہے ہوں گے. غور کیجئے ہمارے دسترخوان پہ بعض اوقات اتنی چیزیں ہوتی ہیں. بہت سے غریب ایسے ہوں گے جن کے لیے افطاری کے لیے سامان ان کے دسترخوان پہ نہیں ہوگا، شاید وہ باسی پرانی روٹی کھا کر سحری کرتے ہوں گے. آج ہم سحری کے لیے الگ پکاتے ہیں، افطاری کے لیے الگ بناتے ہیں. اگر اللہ نے نوازا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اناج کو ضائع کریں. دسترخوان سے بہت سارا کھانا ڈسٹ بن میں چلا جاتا ہے. ہماری دعوتوں کا تو بعض اوقات یہ حال ہوتا ہے کہ اتنا کھانا ایک دعوت میں ضائع ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کا مہینے بھر کا راشن ہو سکتا ہے. ایسا نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ بے برکتی کا سبب بن رہا ہو. تو بہرحال اہل بیت اطہار کے اس خوبصورت ٹاپک سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اناج کی قدر کرنی چاہیے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار نبی پاک سے عرض کی کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک مجھے جنت میں آپ کی ازواج مطہرات میں سے رکھے. پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، اگر تم اس رتبے کی تمنا رکھتی ہو تو تمہیں چاہیے کہ کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھو. جب تک کسی کپڑے میں پیوند لگ سکتا ہے تب تک اسے بیکار نہ سمجھو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فقر کو مالداری پر ترجیح دینے کی اس نصیحت پر ایسی عمل پیرا رہی کہ زندگی بھر کبھی آج کا کھانا کل کے لیے بچا کر نہ رکھا. آقا کا قرب جو چاہیے تھا، جنت میں آپ کی زوجہ بننا تھا، نبی پاک نے توکل کا ایسا درس دیا کہ کل کے لیے کھانا بچا کر نہیں رکھنا. حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے جنت جن کے لیے بنی ہے. نبی پاک تو اللہ کی عطا سے مالک کی جنت ہے نا. فقر ہے، غربت ہے، مگر پھر بھی خوش ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں. آج ہمارے ساتھ بہت سو کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. ہمارے پاس کئی دنوں کا کھانا ہے، کئی دنوں کے لیے ہمارے پاس سامان ہے، مگر پھر بھی ٹینشن ہے، پھر بھی فکر ہے، پھر بھی کمپلین ہے، بہت تھوڑا ہے میرے پاس، پتہ نہیں بعد میں کیا ہوگا، سال دو سال بعد کیا ہوگا. ایسا نہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، توکل کیجئے. بہرحال مدنی چل کے ناظرین، باتیں تو بہت ساری ہیں. یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے لیے اس چھوٹے سے سلسلے میں بات کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ہے.
اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ ہوا کرتا کہ جبریل امین بھی آتے نا تو اجازت لے کر آتے۔ آئے ہائے، ذرا مرتبہ سوچئے، روح الامین ہیں مگر اس گھر میں آنا ہے تو اجازت لینی ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی اہل بیت کی غلامی عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، تربت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کروڑوں رحمتوں کی بارش برسائے، اور ان کی سیرت سے ہم سب کو اپنی زندگی میں کچھ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، اللہ پاک ہماری اسلامی بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے، حیا کی چادر نصیب فرمائے، ہم سب کو با حیا بننا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، اس میں ایک اور عظیم ہستی کا ذکر خیر لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا